السلام علیکم۔ پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے کہ وہ ادارہ جو پچھلے 10 سال سے بند تھا اور اس پہ اربوں روپے خسارہ جمع ہو چکا تھا، اب اس کی بحالی کی جانب ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ پاکستان اور روس نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس کے تحت اس ادارے کو دوبارہ بحال کیا جائے گا اور پاکستان میں سٹیل انڈسٹری کا ریوائول ہوگا، جس سے پاکستان کا بہت سا زر مبادلہ، قیمتی زر مبادلہ جو ہر سال پاکستان کا ضائع ہو جاتا تھا، ایک اندازے کے مطابق 2.7 ارب ڈالر پاکستان امپورٹ پر خرچ کرتا تھا سٹیل کی، اس میں بہت بڑے پیمانے پر کمی ہوگی اور پاکستان میں سٹیل انڈسٹری ریوائیو ہوگی۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان سٹیل مل ایک بہت اہم ادارہ ہے۔ 1973 میں پاکستان نے روس کے تعاون سے اس ادارے کی بنیاد رکھی، یہاں پاکستان میں سٹیل مل کی بنیاد رکھی گئی۔ 1981 میں اس نے ابتدائی طور پر کام شروع کیا اور 1985 میں یہ مکمل ہو گئی، جس کے بعد اس کی پروڈکشن میکسیمم پر چلی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق 1.15 ملین ٹن سے لے کر یہ 5 ملین ٹن کی اس کی کیپیسٹی تھی کہ یہ ہر سال سٹیل بنا سکتی تھی۔ یہ پوری کیپیسٹی پر تو نہیں گئی، 5 ملین ٹن تک تو یہ نہیں جا سکی، لیکن اس کے باوجود اس کی کنٹریبیوشن بہت زبردست تھی۔ پاکستان کا یہ ایک بہت اہم ادارہ تھا جس کو پرائیویٹائز کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ 2006 میں پاکستان نے اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی۔ ایک بڈ جو 362 ملین ڈالر کی تھی، عارف حبیب، ایک سعودی کمپنی اور ایک روسی کمپنی نے مل کر ایک کنسورشیم بنایا جس نے 362 ملین ڈالر کی بڈ دی، لیکن اس وقت سپریم کورٹ میں ایک کیس لگایا گیا اور سپریم کورٹ میں افتخار چودھری کی سربراہی میں ایک بینچ نے اس بڈ کو ختم کر دیا اور یہ معاہدہ ختم ہو گیا اور اس کی جو اس کی نجکاری ہو رہی تھی اس کو روک دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے اندر جو پروسیجرز ان کو فالو نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا ادارہ جو نجکاری کی جانب جا رہا تھا وہ واپس حکومتی تحویل میں آ گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن یہ ادارہ پاکستان کے لیے سفید ہاتھی بن چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ادارہ اب تک تقریباً پاکستان پر اس کی وجہ سے 600 ارب روپے کا خسارہ ہو چکا ہے۔ 600 ارب روپے حکومت پاکستان اس ادارے کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے اب تک خرچ کر چکی ہے، جس میں سے تقریباً 345 ارب روپے کے تو قرضہ جاتے ہیں اس ادارے کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو آپریشنل ایکسپینڈیچرز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ ادارہ پچھلے 20 سال کے اندر ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے۔ اگر ہم اس کی ہسٹری کو چیک کریں تو 2006 میں جب اس کی نجکاری ہو رہی تھی اس وقت یہ ادارہ منافع میں تھا۔ 2008 تک یہ ادارہ منافع میں رہا، اس وقت بھی تقریباً 2007-8 میں اس کا جو سالانہ منافع تھا وہ 9 ارب روپے تک تھا۔ لیکن اس کے بعد جو حالات خراب ہوئے 2009 میں، 2010 میں، 2011 میں، یہ خسارہ بڑھتا رہا۔ 8 ارب کا خسارہ، 10 ارب کا خسارہ، 12 ارب کا خسارہ، ہوتے ہوتے 2014-15 تک یہ خسارہ 100 ارب روپے تک پہنچ گیا، جس کے بعد انتظامیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور بتایا کہ اب ہم اس کو نہیں چلا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم تنخواہیں دے سکیں۔ تو پھر یہ تمام تر ذمہ داری حکومت پر آ گئی اور اس دن سے لے کے 2015 اور آج 2025 ہے، پچھلے 10 سال کے دوران تقریباً 500 ارب روپے حکومت کے اس منصوبے پر خرچ ہو چکے ہیں، سٹیل مل پر خرچ ہو چکے ہیں، سفید ہاتھی پر خرچ ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق اگر ایوریج نکالی جائے تو ہر سال 50 ارب روپے حکومت کو اس مردہ ہاتھی کو زندہ رکھنے پر خرچ ہو رہے تھے۔ اب یہ بہت اچھی خبر آئی ہے، پاکستان سٹیل مل ہے، اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ روس کا جس نے بنیادی طور پر یہ ادارہ لگایا تھا، جس نے سٹیل مل لگائی تھی، اسی ملک سے دوبارہ رابطہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک کولیبریشن کی جا رہی ہے کہ اس کو ریوائیو کیا جائے۔ پہلے تو حکومت کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی جو 1973 میں آئی تھی پاکستان کے اندر اور 1973 سے لے کے اب تک اس میں تقریباً 52 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس 52 سال کے عرصے میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ آبسلیٹ ہو چکی ہے، یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ نہیں رہی، اور اگر اس کو رن کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہوگی۔ لیکن اب جو روسی کمپنی جو ہمارے ایڈوائزرز ہیں، جو پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں پاکستان سٹیل کے ریوائیول پر، انہوں نے کہا ہے کہ اس مشینری میں سے، اس سیٹ اپ میں سے جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، 50% کو دوبارہ سے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی 50% قابل استعمال ہے اور 50% کو ٹریش کیا جائے گا۔ اب اگر دیکھا جائے
تو پاکستان سٹیل ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کے پاس بہت سی زمینیں, تقریباً 18,500 ایکڑ زمین بن قاسم کے علاقے میں, کراچی سے باہر ایک علاقہ ہے بن قاسم, ساحل سمندر پر, بہت خوبصورت ساحل اس کے ساتھ. تو وہاں پر یہ ایگزسٹ کرتا ہے. 18,700 ایکڑ اس کے پاس زمین ہے, جس میں سے تقریباً 1,000 سے 1,500 ایکڑ پر تو اب ناجائز قبضہ بھی ہو چکا ہے, جس کے لیٹیگیشن میں کیسز چلے گئے. حکومت ان کو واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اب ان پر مختلف لوگوں کا ناجائز قبضہ ہے. اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑی زمین حکومت کے پاس ہے. حکومت اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ جس کی ملکیت ہے, جبکہ دوسری جانب جو سندھ حکومت اس کا کہنا ہے کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ ملازم ہیں تو اس کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے, اس کو کسی طرح دوبارہ رن کیا جائے. اس کی جو سب سے بڑی وجوہات جو اس کے جو خسارے میں جانے کی, اس کے ناکام ہونے کی, اس کے بند ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس ادارے میں بہت زیادہ امپلائمنٹ کی گئی تھی. یعنی جب اس کو بند بھی کیا گیا, جب یہ بند ہوئی تو اس وقت بھی 10,000 لوگ کام کر رہے تھے اس کے اندر, 10,000 لوگ امپلائڈ تھے اس کے اندر. کام تو کسی نے کیا کرنا, کیونکہ اگر کام کر رہے تو یہ ادارہ چل رہا ہوتا. اس وقت بھی ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ یہ 1,000 لوگوں سے چلائی جا سکتی ہے. اب اتنے زیادہ لوگ, پھر یونین, سی بی اے, بہت سارے ایشوز تھے. پھر یہ ہوا کہ سی بی اے اتنی مضبوط ہو گئی کہ مینجمنٹ کے پاس کوئی صورت نہیں رہی کہ وہ کس طرح سے اس ادارے کو کنٹرول کرے اور مزدوروں کو کنٹرول کرے. تو انہوں نے ایک اور موو کی کہ تمام جو مزدور تھے ان میں سے بہت سو کو انہوں نے آفیسر کیٹیگری کے اندر پروموٹ کر دیا, جس کی وجہ سے سی بی اے کمزور ہو گئی اور اس کے بعد لیبر تھوڑی رہ گئی جو اس کے لیے سی بی اے کے اندر جو اس کی یونین کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکے. تو اس کی وجہ سے بھی سٹیل ملز پر بہت زیادہ ایکسپینسز آئے. پھر اس کے بعد جب گولڈن ہینڈ شیک جو سکیمز آئیں تو اس کے اندر بھی بہت سارا پیسہ جو ہے وہ استعمال ہوا, جس کی وجہ سے اب تک 345 ارب روپے کا خسارہ پاکستان سٹیل پر آ چکا ہے. اب اس وقت اس کو ریوائول کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. 18,700 ایکڑ زمین میں سے اب منصوبہ یہ ہے کہ 7,000 ایکڑ زمین کو استعمال کیا جائے گا اور اس پر یہ پروجیکٹ لگایا جائے گا. پھر یہ کہ بہت ساری زمین یہ ہے کہ ریلوے کے استعمال میں بھی ہے, جو وہاں پہ ٹریکس آتے ہیں. بن قاسم پاکستان سٹیل کا علیحدہ سے اسٹیشن ہے, ریلوے اسٹیشن ہے, جو اپ کنٹری سے پاکستان سٹیل کو لنک کرتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی ورک شاپس ہیں. تو یہ تقریباً 7,000 ایکڑ پر اس منصوبے کو بنایا جائے گا. ممکنہ طور پر حکومت اس کی زمین کو بیچ بھی سکتی ہے تاکہ اس کے اوپر جو خسارہ ہے اس کو ختم کیا جا سکے. ایک اندازے کے مطابق جو اس کی زمین کی ویلیو ہے وہ 500 ارب سے لے کر 1,200 ارب روپے کے درمیان کچھ بھی اس کی, یعنی 1.2 ٹریلین روپے کے برابر اس کی قیمت ہو سکتی ہے اس وقت. تو اس کے اندر پوٹینشل بہت موجود ہے کہ اس کو استعمال کر کے اب جو لائبلٹیز ہیں اس کے اوپر وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو اس کے لیے ہو سکتا ہے اس کی زمین کو, ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ اس کی زمین کو بیچ کر اس کے جو قرضے ہیں وہ اتارے جا سکتے ہیں. یعنی کہ اگر اس کی آدھی زمین بیچ دی جائے تو اس کے تمام قرضے اتارے جا سکتے ہیں, جو 345 ارب روپے کے قرضے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو حکومت نے بینکوں سے قرضے لے کر, حکومت کے بہت سارے اخراجات اس کے اوپر ہیں, تو وہ حکومت پر سے بھی بوجھ تقریباً ہر سال 50 ارب روپے اس کے اندر ڈالنے پڑے, وہ خرچہ بھی کم ہوگا حکومت کا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ادارہ ریوائو ہوگا. پاکستان کے ہر سال 2.7 ارب ڈالر خرچ جو امپورٹ کر رہے ہیں اسٹیل کی, اس کا امپیکٹ بھی پاکستان کا بہت کم ہوگا. تقریباً 1.5% جی ڈی پی کا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے. تو اگر یہ سٹیل مل بن جاتی ہے تو اس کا شیئر, جو امپورٹ کا شیئر جو ہوگا پاکستان کی جی ڈی پی, اس کا پریشر تقریباً 1% رہ جائے گا. تو یہ ایک اوورآل بہت زبردست خبر ہے, بہت زبردست پاکستان کے لیے ایک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. اور ایک اندازہ جو ایکسپرٹس یہ بھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ اگر فوری طور پر 1 ارب ڈالر یعنی تقریباً 300 ارب روپے یا 300-350 ارب روپے مہیا ہو جائے اور یہ قرضہ کسی طرح اتر جائے تو پاکستان سٹیل کی بحالی کی جانب بہت اہم قدم اٹھایا جا سکتا ہے. اور اگر یہ آدھی زمین بک جائے اور اگر وہ 500 ارب روپے کی بک جائے, جو ایکسپرٹس کا کہنا ہے, تو 500 ارب روپے کی آدھی زمین بک سکتی ہے. ساحل سمندر کے ساتھ بہت قیمتی زمین ہے, اس کو بہت سارے لوگ خریدنے کے لیے انٹرسٹڈ ہوں گے. اس وقت بھی جب اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی تو اس وقت بھی پاکستان سٹیل مل کی اتنی ویلیو نہیں تھی, جب بھی اس کی زمین کی ویلیو بہت زیادہ تھی. 362 ملین ڈالرز جب اس کی پرائس لگی تھی. اور اس وقت سپریم کورٹ کا اعتراض بھی یہ تھا کہ اس کی زمین کی ویلیو بہت زیادہ ہے, اس کی زمین کی ویلیو اتنی, یعنی آپ اس کو بہت سستے میں بیچ رہے ہیں. لیکن وہ فیصلہ اگر ہو جاتا, اس پر اس وقت عمل ہو جاتا, تو آج پاکستان کے 600 ارب روپے جو اس وقت تک ہم اس میں ایک سفید ہاتھی کو زندہ رکھنے کے لیے ہم خرچ کر چکے ہیں, اس سے بچ جاتے. لیکن بہرحال اب اگر حکومت کے پاس ہی رہنی ہے تو اب حکومت بہت درست سمت میں ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہی روسی کمپنیز جنہوں نے اسٹیل مل کو لگایا تھا
انہی کو دوبارہ انگیج کیا گیا ہے کیونکہ وہ ٹیکنالوجی وہاں سے آئی تھی. 50% قابل استعمال ہے, دوبارہ سے اس کو قابل استعمال بنایا جائے گا, 50% کی مزید انویسٹمنٹ کی جائے گی, اور جلد امید یہ ہے کہ اگر یہ پروسیس بہت تیزی سے کمپلیٹ کیا گیا, جنوری میں یہ پروسیس کا آغاز ہوا تھا, مئی میں ایک جو پروٹوکول سائن ہوا, اب پھر دوبارہ سے ایک فردر اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آج ایک اور ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد پاکستان اسٹیل کی بحالی کے لیے اقدامات شروع ہو جائیں گے.